سرکاری ملازمین اور سارے لوگ. اب ذرا آتے ہیں آگے شہر کی بات کرتے ہیں. یہ دراصل جو خبر ہے یہ نہ شہر کی ہے نہ گاؤں کی ہے, یہ ہم سب کی ہے اور انٹائر جموں کشمیر کا یہ معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اینیمل رائٹس کی اپنی بات کرنے والے لوگ کہیں نہ کہیں صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن انسانوں کی جانوں کا کیا انسانوں کی جانوں کے تحفظ کرنا وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ سمارٹ سٹی میں آوارہ کتوں کی ہڑبنگ مچی ہوئی ہے اور گزشتہ ایک مہینے کے دوران لگاتار یہ خبریں آ رہی ہے کہ عبور مرور مشکل ہو رہا ہے شہر کے اندر, اور پھر خبریں سامنے یہ بھی آئی کہ جو لوگ زخمی ہوئے تھے اب وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھے ہیں. تازہ ترین واقعہ کل کا ہے جہاں پر سری نگر کے علاقے بٹمالو کے اندر کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ نحال بچہ, کم سن بچہ جو اپنی جان بچاتے بچاتے ایک ڈرین میں چلا گیا کیونکہ کتے بہت زیادہ تھے, اور بعد میں کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد دائے اجل کو کل لبیک کہہ گئے. 12 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں بعد کل دائے اجل کو لبیک کہہ گئے, اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق اینٹی ریبیز کلینک جو کشمیر صوبے کے اندر ہے ان کا ماننا ہے کہ 5000 ڈاگ بائٹ کیس رپورٹ کی گئی ہیں. 4000 تو یہ 2 سال کا میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں, 4000 کے آس پاس جو ہے وہ سری نگر سٹی کے آس پاس ہی ہوئی ہے. یہ کمسن بچہ جاوید احمد بن جاوید جس کا نام بتایا گیا ہے, یہ بمنا کے اندر بٹمالو کا رہنے والا ہے, اور کل بٹمالو کے پورے علاقے کے اندر قیامت صغریٰ بپا ہوئی. اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوتا تو شاید ہم سمارٹ سٹی کے ساتھ میں اس کو جوڑتا نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جانوروں کا تحفظ کرنا اپنی جگہ ہے, اس کا اپنا قانون ہے, لیکن نوجوانوں کا, انسانوں کا تحفظ کون کرے گا, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن شہر کی اگر میں بات کروں تو بری طرح سے ناکام ہے. G20 کے دن ایک ہنگامی کاروائی ہم نے سری نگر کے اندر دیکھی کہ کس طریقے سے آوارہ کتوں کو پکڑا گیا اور انہیں شہر سے باہر, اس سپاٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. گڈ ول گیسچر ہے, چلیے ٹھیک ہے, لیکن کیا صرف چند گھنٹے کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے ہم شہر کے اندر یہ کاروائی کریں, یا شہر کے اندر رہنے والے لاکھوں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو ان کے لیے بھی اسی طریقے کا کام کیا جائے؟ کتوں کی, آوارہ کتوں کی نسبندی کا معاملہ اور ابھی تک مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے انتظامیہ. اب شہر کی بات تو اپنی جگہ, گاؤں دیہات میں چل کر آپ دیکھیے تو آپ کو یاد ہوگا منور آباد کے اپریل میں ایک انسیڈنٹ ہوا, خاتون کی موت ہوئی, کتے نے کاٹا, چند دنوں کے اندر اندر موت ہوئی. پھر سیرت جان مترگام کلگام کی بری طرح سے زخمی ہوئی اور ایڈمٹ کیا گیا انہیں بون جوائنٹ اسپتال کے اندر. حالات کیسی بعد میں بنی آپ کے سامنے ہے. شالیمار کے اندر کس طریقے کی صورتحال بنی ہوئی ہے سب کے سامنے ہے. فور شور روڈ پر چلنا مشکل, لال چوک کے ارد گرد گھومنا مشکل. شاید ہی وہ کوئی گلی کونا ہوگا شہر کا جہاں پر اس طریقے کی خبریں آپ کے سامنے نہ آتی ہوں. اور اس کے جواب میں انتظامی امور چلانے والے افراد کی طرف سے بابائے شہر سے لے کر کمشنر شہر تک کہ ہم جی ایک جامعہ حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں, ایک جامعہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں. ایک جان چلی جا رہی ہے اور ہر دن خدشہ رہتا ہے کہ کوئی اور نہ اس کی زد میں آئے, لیکن جامعہ منصوبہ بندی ہے. لیکن وہ منصوبہ بندی ہے کہاں پر؟ اس کی پول ہم نے چند دن پہلے بھی کھول دی تھی. اب شہر تو شہر, نارتھ کشمیر ہو, ساؤتھ کشمیر ہو, سینٹرل کشمیر ہو, جموں کے مختلف ضلع ہوں, مختلف علاقے ہو, ہر طرف سے یہی آواز ہے کہ خدا را انتظامیہ حرکت میں آ کر آوارہ کتوں کی نسبندی کروائیں, ان کو کہیں لے کر کچھ کام کیا جائے, ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہر جگہ آوارہ کتے نظر آئیں گے لیکن عوام گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ جائے گی. سیدھے سری نگر فیصل ریاض میرے ساتھ ہے. فیصل بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. معاملہ اس لیے میں اس کو بڑا مان رہا ہوں کیونکہ ہر دن ہم یہ خبر سن رہے ہیں
ہر دن لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کام ہو رہا ہے، جامعہ پالیسی بن رہی ہے۔ کاغذات سے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں۔ دیکھیے، جہاں تک کاغذات کی بات ہے تو کاغذات کی بات تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، اگر ہم پہلے کتوں کی بات کریں تو کئی سال پہلے بتایا گیا تھا کہ جب تک ہم اوپن گاربیج شیڈز بند نہیں کریں گے تب تک کتوں کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ ابھی قریباً 2-4 سال ہو گئے یہ بولتی ہوگی اوپن گاربیج شیڈز بند کریں گے، انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا، سب ڈور ٹو ڈور آئیں گی گاڑیاں، وہ اٹھائیں گی، لیکن ابھی تک ایسی کوئی پالیسی نہیں بنی، نہ ہی اوپن گاربیج شیڈز بند ہوئے، کتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ میرے پاس جو ڈاٹا تھا قریباً 90,000 کے قریب کتے خالی ایس ایم سی جورسڈکشن میں ہے، لیکن کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایس ایم عہدیدار ہے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، آج 90,000 ہی نہیں بلکہ 1.25 लाख، یعنی انہی سالوں میں قریباً 25,000 کتے جو ہم زیادہ بڑھے ان میں بڑھوتری ہو گئی ہے۔ ابھی ایک اور پالیسی لائی تھی کہ ہم اسٹرلائزیشن سینٹرز بنائیں گے، ایک شہامہ میں بنایا ہے، ابھی ایک ٹینک پورا میں بنائے گے جو جلد ہی سٹارٹ ہوگا، لیکن وہ جلدی کبھی نہیں آ رہا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ قریباً ہم ایک سال میں 60,000 کتوں کو اسٹرلائز کریں گے، اس کے بعد تعداد بڑھے گی، لیکن کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عہدیدار ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ جیسے ہی ہم کچھ کرتے ہیں تو این جی او سامنے آتی ہے، وہاں پہ کیس کرتے تھے کہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ تو حالانکہ ان کی طرف سے زیادتی تو نہیں کی جا رہی ہے، سمپل پروسیس ہے کتے پکڑنے کا، جس آپ نے دیکھا ہوگا حال میں جب G20 کے ڈیلیگیٹس کو پولو ویو آنا تھا اس ٹائم اچانک کریک ڈاؤن کیا تھا، ایک باضابطہ طور پر کتوں کو کیچ کر کے وہاں سے لے آ گئے، لیکن جب عام لوگوں کی بات آتی ہے، کشمیر کے لوگوں کی بات آتی ہے، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ دیکھیے جو کل کا جو انسیڈنٹ واقع ہوا، اس کے ساتھ 2 محکمے ڈائریکٹلی جڑے ہیں۔ ایک ایس ایم سی، انہوں نے کتوں پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، نہ ہی اسٹرلائزیشن کی ہے۔ دوسری اسی کے ساتھ اسمارٹ سٹی بھی اس کے ساتھ جڑی ہے، کیونکہ جس ٹرین میں وہ بچہ گر گیا تھا اس کو اسمارٹ سٹی کے تحت بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ادھورا چھوڑا گیا، اس پہ نہ کسی طرح کی کوئی فینسنگ کی گئی ہے اس ڈرین پہ، نہ ہی کوئی اس پہ کوئی لڈ ڈالا گیا ہے تاکہ جو یہ ڈرین ہے یہ کور ہو سکے۔ جیسے بچے کے پیچھے کتے دوڑے، بچے کو کوئی نظر نہیں آیا، اس نے سیدھے ڈرین میں چھلانگ لگا دی، وہ ڈرین میں گر گیا۔ ڈرین 8 فٹ بڑی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ وہی ڈرین ہے جس کے لیے ایس ایم سی کمشنر نے کچھ مہینے پہلے نوٹس بھی کچھ گھر والوں کو بھیجی تھی کہ آپ کو اپنا گھر ہٹانا ہے کیونکہ ہمیں یہ دودھ گنگا ریسٹور کرنی ہے، لیکن یہ دودھ گنگا ہے ہی نہیں۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ ہماری دودھ گنگا نہیں ہے، ہم نے 1960 میں اس کو رام باغ سے ڈائیورٹ کیا تھا۔ ابھی خود آپ نظر لگائیے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے دودھ گنگا ہے ہی نہیں، ایس ایم سی کہتے ہیں کہ ہم سمارٹ سٹی کے تحت دودھ گنگا کو ریسٹور کریں گے۔ اور آپ اس میں تھوڑی بہت 8 فٹ کی نالی بنائی تھی، ڈرینیج بنائی تھی، لیکن اس کو بھی آدھا ادھورا ہی چھوڑ دیا، جو کہ نتیجہ کل ہوا اس بچے کی۔ اگر اس پہ تھوڑی فینسنگ کی ہوتی، اگر تھوڑا اس پہ کور کیا ہوتا تو شاید یہ اس بچے کی موت نہیں ہوتی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہی ہم نے عہدیداروں سے بات کی تھی کہ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے، وہ کلیئرلی بول رہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے ہی نہیں، ہم کس طریقے سے سب کچھ روک سکتے، کتوں کو روک سکتے، اسٹرلائزیشن وہ کہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک قریباً اس کو بھی بنتے بعد 2-4 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک کمپلیٹ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آئے روز کتے بڑھتے ہیں، کتوں کی کاٹنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر پورے ایسٹیمیٹس کی بات کریں تو انہی مہینوں میں بتایا جا رہا ہے قریباً 5,000 کے قریب ڈاگ بائٹ کے سامنے ہے، جس میں 4,000 خالی سری نگر میں ہی۔ لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتوں نے کس طریقے سے ایک ساتھ 40 ٹورسٹ کو ڈل گیٹ میں کھایا تھا، جس وقت پورا کشمیر کی انتظامیہ شرمسار ہوئی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں ایک پالیسی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کتوں بہت پہ۔ شکریہ جی فیصل ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ آوارہ کتوں کے حملے میں زخمی 7 سالہ بچہ، جس کی تصویر میں تھوڑی دیر پہلے دکھا رہا تھا، اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ لیکن سوال کشمیر صوبے کی انتظامیہ سے ہے اور ان پالیسی میکر سے ہے کہ آخر اس موت کی ذمہ دار کون؟ سمارٹ سٹی کے نام پر جو کام ادھورا چھوڑا گیا تو سمارٹ سٹی ہے، یا میونسپل کارپوریشن کے وہ ذمہ دار جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور وہ اس کو یقینی بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور یہ سوال پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بچے کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر دن ہمارے بچے گھروں سے باہر ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹیاں جاتے ہیں، واپس صحیح سلامت آئے۔ ایک بڑا سوال آج